اگر حرام کا ایک پیالہ دودھ پینے سے میرے بیٹے کی زندگی بچ رہی ہے تو اپنے پیٹ کی اس بچے سے کہہ دو کہ مجھے یہ زندگی نہیں چاہیے۔ بیٹا اگر تو مرتا ہے تو مر جا، تیرا مر جانا گوارا ہے، لیکن بیت المال سے ایک پیالہ دودھ لینا اور حرام کا ایک پیالہ دودھ پلانا گوارا نہیں ہے۔ 5-6 دن سے اس نے کچھ کھایا نہیں ہے، پیٹ میں حمل ہے، بچہ ہے، جب تک ماں کچھ کھائے گی نہیں بچہ زندہ کیسے رہے گا؟ عمر ابن عبدالعزیز کا وہ دور یاد کرو جن کی حکومت فرانس اور جاپان سب کو شامل تھی، پورے سندھ کے علاقے کو گھیرے ہوئے تھی، اتنی بڑی، اتنے بڑے ملک کا مالک، لیکن رات کے اندھیرے میں اپنی لونڈی، اپنی خادمہ، کام کرنے والی کو دیکھتا ہے کہ وہ دودھ کا ایک پیالہ لے کر چلی آ رہی ہے۔ پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہا دودھ ہے۔ کہاں سے لائی ہو؟ بیت المال سے لائی ہوں۔ کس کے لیے لائی ہو؟ آپ کی بیوی، اپنی مالکن کے لیے لائی ہوں۔ 5-6 دن سے اس نے کچھ کھایا نہیں ہے، پیٹ میں حمل ہے، بچہ ہے، جب تک ماں کچھ کھائے گی نہیں بچہ زندہ کیسے رہے گا؟ اگر اس کو کچھ ملے گا نہیں تو بچہ مر جائے گا۔ عمر ابن عبدالعزیز نے وہ دودھ کا پیالہ چھین لیا۔ ان کی بیوی کہتی ہے میرے پیارے شوہر، میرا خیال مت کیجئے، کم سے کم اس بچے کا جو میرے پیٹ میں پل رہا ہے اس بچے کا خیال کر لیجئے۔ عمر ابن عبدالعزیز نے کہا نہیں، یہ دودھ میرا نہیں ہے، بیت المال سے لایا گیا ہے، سارے مسلمانوں سے اس کی اجازت لینا پڑے گی، ان کی اجازت لیے بغیر یہ دودھ تمہارے لیے حرام ہوگا۔ بیوی نے کہا جب تنخواہ ملے تو بعد میں جمع کر دینا اتنا دودھ، ابھی اگر مجھے یہ دودھ نہیں ملا تو یہ آپ کی امانت جو میرے پیٹ میں پل رہی ہے یہ بچہ کہیں گر نہ جائے، مر نہ جائے۔ عمر ابن عبدالعزیز دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لے کر کہتے ہیں میری بیوی اپنے اس پیٹ کے بچے کو میرا یہ پیغام پہنچا دو، میرا یہ میسج دے دو کہ اگر مسلمانوں کی امانت میں خیانت کر کے حرام کا ایک پیالہ دودھ اگر اس کو دے دیا جائے، تمہیں پلا دیا جائے، اور اس سے اگر یہ میرے بیٹے کی زندگی بچ رہی ہے، اور اگر نہ دیا جائے تو مر رہا ہے، اگر حرام کا ایک پیالہ دودھ پینے سے میرے بیٹے کی زندگی بچ رہی ہے تو اپنے پیٹ کی اس بچے سے کہہ دو کہ مجھے یہ زندگی نہیں چاہیے۔ بیٹا اگر تو مرتا ہے تو مر جا، تیرا مر جانا گوارا ہے، لیکن بیت المال سے ایک پیالہ دودھ لینا اور حرام کا ایک پیالہ دودھ پلانا گوارا نہیں ہے۔ اپنی اولاد کا مر جانا گوارا کر لیا، لیکن اسلام کے اصول کو توڑنا گوارا نہیں کیا۔ یہ ہوتی ہے اسلام سے محبت۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمانوں والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیے نارائن پور والو، اسلام کے اندر ہم پورے کے پورے داخل ہیں؟ ایک پیالہ دودھ اس عورت کو، اس بیوی کو نہیں پلا رہے کہ جس کے پیٹ میں بچہ ہے، اور معلوم ہے کہ اگر نہیں 1-2 دن اور بھوکی رہ گئی میری بیوی تو بچہ مر جائے گا، معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود نہیں پلا رہے ہیں۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ غور کریں، ہم نظریں ڈالیں ان چیزوں پر، کتنا % اسلام اور ایمان ہمارے اندر ہے۔ اور ایک بات بتا دوں، جب ایمان کسی کے اندر گھس جائے تو پھر وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا، اس کو معلوم ہے کہ طاقت کیا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے ایک پولیس والا، ایک معمولی تھانے دار کسی چوکی کا آپ کے معظم پور میں آتا ہے، اکیلے آتا ہے، پورا گاؤں ایک طرف، وہ اکیلے ایک طرف،
اس کے ہاتھ میں کوئی پسٹل نہیں ہے، کوئی بندوق نہیں ہے، اور وہ آ کر گاؤں میں کوہرام مچا رہا ہے، ڈانٹ رہا ہے، پھٹکار رہا ہے، الٹا سیدھا بھی بول رہا ہے، جبکہ وہ اکیلا ہے اور ہم بھیگی بلی بن کر اس کی ڈانٹ اور پھٹکار کو سن رہے ہیں۔ وہ نہتا ہے لیکن پھر بھی ہم سن رہے ہیں۔ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ وہ اکیلا تھانے دار پورے محلے پر اپنی تھانے داری کیوں چلا رہا ہے؟ پورے گاؤں پر بھاری کیوں ہے؟ کیوں وہ سب کو للکار رہا ہے؟ کیوں اکیلا وہ سب کے اوپر بھاری ہے؟ اس کو پورے گاؤں کا ڈر کیوں نہیں لگ رہا ہے؟ کیونکہ اس تھانے دار کو معلوم ہے کہ وہ سرکاری ڈیوٹی پر ہے اور اس کے پاس سرکار کی طاقت ہے۔ اس سرکاری طاقت نے اس کو اتنا طاقتور بنا دیا کہ وہ اکیلے تنہا ہو کر پورے گاؤں سے لڑ رہا ہے، پورے گاؤں کو ڈانٹ رہا ہے، پورے گاؤں کو پھٹکار رہا ہے۔ ایک مومن کے اندر جب اللہ کا ایمان، ایک مسلمان کے اندر جب اللہ کا نازل کیا ہوا اسلام گھس جاتا ہے، جب پیوست ہو جاتا ہے، تو پھر وہ بھی کسی کی پرواہ نہیں کرتا، وہ بھی کسی کی فکر نہیں کرتا، اس کو سوائے جنت کی اور کوئی چیز نہیں دکھائی دیتی ہے، وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے، اس کے علاوہ پھر وہ کسی کے سامنے جھکنا تیار نہیں جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ یہ دنیا کی طاقت کمزور ہے، میری اوپر جس کا ہاتھ ہے وہ بہت طاقتور ہے۔ غزوہ ذات الرقا جو سن 4 ہجری کے اندر وجود میں آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں، سارے صحابہ الگ الگ درختوں کے پیڑوں کے نیچے سو رہے ہیں، اللہ کے نبی کی تلوار ایک پیڑ سے لٹکی ہوئی ہے، ایک شخص آتا ہے، ایک دیہاتی آتا ہے، ایک کافر آتا ہے، اللہ کے نبی کی محمد رسول اللہ کی وہ تلوار کھینچ لیتا ہے، پیڑ سے اتار لیتا ہے اور نبی اکرم کی طرف آگے بڑھ کر کہتا ہے من یمنعک منی یا محمد، اے محمد بتاؤ آج تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے؟ تم اکیلے ہو، تنہا ہو، میرے ہاتھ میں تلوار ہے، بتاؤ آج تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صحابہ کو آواز نہیں دی، صرف نظریں آسمان کی طرف ڈالی اور فرمایا اللہ، صرف لفظ اللہ نکلا تھا۔ غور کرو میرے بھائیوں، جب اللہ پر ایمان ہو جائے اور اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ہمارے دل میں بھر جائے اور ہم یہ جان جائیں کہ ہم مومن ایمان والے ہیں، تو پھر ہم نہ تلواروں سے ڈرتے ہیں، نہ ہم گولیوں سے ڈرتے ہیں، نہ ہم کسی اور طاقت سے ڈرتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، میرے قریب بھی آ چکا ہے، لیکن اس کے باوجود خوف و ہراس نہیں ہے، دہشت نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، چیخ کر کہتے ہیں اللہ، لفظ اللہ نکلا، اس کے ہاتھ کانپ گئے، لرز گیا۔ وہ کافر ضرور تھا لیکن اللہ کی طاقت کو جانتا تھا، وہ کافر ضرور تھا لیکن اللہ کے پاور کو مانتا تھا، وہ کافر ضرور تھا لیکن اللہ کی سپر پاور ہونے کا یقین رکھتا تھا۔ اس کی زبان جیسی لفظ اللہ اس کے کان سنتے ہیں، تلوار ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے، نبی اکرم اس تلوار کو اٹھا لیتے ہیں، پوچھتے ہیں اب تو بتا کہ تجھے کون بچائے گا؟ کوئی نہیں، آپ ہی چھوڑ سکتے ہیں، آپ نے اس سے کوئی انتقام نہیں لیا۔ میرے بھائیوں، یہ کون سی طاقت تھی جو تلوار کے سامنے بھی کھڑی ہو گئی؟ وہ کون سی طاقت تھی؟ 313 صحابہ کرام 1000 کافروں سے جنگ بدر کے اندر لڑ رہے ہیں، ایک صحابہ کے پاس نہ تلوار ہے نہ تیر ہے، تیر ہے تو چھوڑنے کے لیے کمان نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، کسی کے پاس گھوڑا ہے تو زین نہیں ہے، ایک چیز ہے تو دوسری چیز نہیں ہے۔ 313 نہتے ہیں، 1000 جوان نوجوان کافر گھوڑوں سے، تیروں سے، تلواروں سے لیس لڑ رہے ہیں، لیکن صحابہ کرام تیروں تلواروں کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ وہ کون سی طاقت تھی جو 313 صحابہ کو 1000 کافروں سے لڑنے پر مجبور کر رہی تھی؟ وہ ایمان کی طاقت تھی، وہ ایمان کی طاقت تھی، وہ اسلام کی طاقت تھی۔ ہمارے پاس وہ طاقت کیوں نہیں آ رہی ہے؟ ہماری آج موب لنچنگ کیوں ہو رہی ہے؟ کیوں اتر پردیش کے اندر
قید کے اندر ایک پولیس والا ایک مسلمان کو مار دیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ وہ اپنی جیکٹ کی رسی سے اس نے اپنے آپ کو پھانسی لگا لی. ذرا آپ تصور کریں ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ سوچنے کی ضرورت ہے. ہم نے اس چیز کی قدر نہیں کی جس چیز کی قدر ہمیں کرنی چاہیے تھی. اسلام کی قدر اور دوسری چیزوں کی بنسبت زیادہ ہونا چاہیے. اگر قربانی دینے کی ضرورت پڑ جائے تو ہم اسلام کی نہ دیں, دوسری چیزوں کی ہم قربانی دے دیں, اگرچہ وہ ضروری ہو. باپ سے محبت ہو, بیٹے سے محبت ہو, اولاد سے محبت ہو, بیوی سے محبت ہو, ہم آپ کو منع نہیں کر رہے, ان سے ہونا چاہیے. دولت سے بھی محبت ہونا چاہیے, دولت سے محبت کرنا کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن جب قربانی کی ضرورت آ جائے, اسلام یا دولت میں سے کسی ایک کو قربان کرنا پڑے تو دولت قربان کر دو, لیکن اسلام کو نہیں. بیوی اور بچوں میں سے اور اسلام میں سے کسی ایک کی قربانی دینا پڑے تو بیوی اور بچوں کی قربانی دے دو, لیکن اسلام کی نہیں. یہ سوچ ہماری اور آپ کی ہونی چاہیے. یہی اسلام ہے. اور جب ایمان ہمارے اندر آ جائے, ہم مسلمان ہو جائیں, تو مزید اسلام کے تعلق سے باتیں کل آئیں گی کہ ہم 2-4 نمازیں پڑھ لیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے, ہم 2-4 روزے رکھ لیتے ہیں ہم سمجھتے ہیں مسلمان ہو گئے. نہیں, ہم اپنی معاشی زندگی دیکھیں, اپنی سماجی زندگی دیکھیں, کیا ہم اس پر پورے اتر رہے ہیں؟ کیا ہم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہیں؟ وہ اسلام اور اسلام کا گائیڈ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلم کی تعریف ہی یہ کر رہے ہوں کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں, کسی کو تکلیف نہ پہنچے. کیا ہم اسلام کے اس انٹروڈکشن میں, اسلام کی اس پریبھاشا میں, اسلام کی اس تعریف میں ہم پورے اتر رہے ہیں؟ کیا ہماری زبان سے اور کیا ہمارے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں؟ ہم سوچیں اسلام ہے کیا؟ پوری زندگی محنت کرنے کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں وادی بطحا کے اندر اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر, اپنی قصبہ اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر جو آپ نے آخری خطبہ دیا تھا, جس خطبے کو حجۃ الوداع کا نام دیا جاتا ہے, اس خطبے کے ایک ایک لفظ کو دیکھیے اور اپنے معاشرے کا, اپنے سماج کا جائزہ لیجئے. 13 سالہ مکی زندگی نبی بننے کے بعد اور 10 سالہ مدنی زندگی, 23 سالہ زندگی کا جو ایسنس تھا, جو نچوڑ تھا, وہ آپ نے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر پیش کیا تھا. آپ نے شروعات یہاں سے کی تھی, ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. علا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع ودماء الجاہلیت موضوعۃ. ایک ایک لفظ پر غور کیجئے. یہ 23 سالہ زندگی کا نچوڑ تھا جو آپ پیش کر رہے ہیں, اور شروعات آپ کہاں سے کر رہے ہیں؟ اے حاضرین, 1,44,000 کے مجمع میں آپ بول رہے ہیں کہ لوگوں سنو, ان دماءکم و اموالکم, تمہارا خون اور تمہارے مال و دولت, تمہارا مال ایک دوسرے پر ویسے ہی حرام ہے اور قابل احترام ہے کا حرمت یومکم ھذا, جیسے آج یہ 9 تاریخ کا دن عرفہ کا میدان اور اس کی یہ 9 تاریخ قابل احترام ہے,
یہ مہینہ قابل احترام ہے، یہ مکہ شہر قابل احترام ہے۔ جتنی تم آج اس 9 تاریخ کا احترام کرتے ہو، جتنا تم اس مکہ شہر کی عزت کرتے ہو، جتنا تم اس مہینے کی عزت کرتے ہو، اس سے بھی بڑھ کر تمہیں ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے خون اور اس کے مال کا احترام بھی کرنا چاہیے۔ جب چاہا گاجر و مولی کی طرح جس کو مارنا چاہا مار دیا، جس کو کاٹنا چاہا کاٹ دیا، اور جب چاہا جس کے مال و دولت کو ناجائز طریقے سے تم نے قبضہ کر لیا یا اس کو ناجائز طریقے سے تم نے حاصل کر لیا۔ نہیں، آپ نے 23 سال محنت کرنے کے بعد 13 سال مکی زندگی اور 10 سال مدینے کے اندر، اس کے بعد آپ نے فرمایا کیا اے لوگوں، شاید اس میدان میں آج کے بعد ہم دوبارہ تم سے نہ مل سکیں، ہو سکتا ہے کہ یہ میرا آخری اجتماع ہو، اس کے بعد اس میدان میں ہم آئندہ نہ مل سکیں، یعنی ہم اللہ کو پیارے ہو جائیں۔ یہ اشارہ تھا کہ یہ میری زندگی کا آخری خطبہ ہے، اس کے بعد اس میدان میں ہم دوبارہ جمع نہیں ہوں گے۔ اس آخری خطاب کے اندر محمد رسول اللہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی نظر میں کتنا عزیز بنا رہے ہیں۔ ان جملوں کو سنو، ان دماءکم و اموالکم، ان 2 چیزوں سے شروعات کر رہے ہیں کہ مسلمان کا خون تمہارے اوپر حرام ہے اور مسلمان کا مال ناجائز طریقے سے تمہارے اوپر حرام ہے۔ پھر آپ نے فرمایا لوگوں سنو، الا کل شیء من امر الجاہلیہ، جاہلیت کے جتنے بھی کام تھے وہ سب آج ہم اپنے پیروں سے روند رہے ہیں، تحت قدمی موزون۔ اب جاہلیت کا کوئی بھی کام اسلام آ جانے کے بعد نہیں چلے گا، جاہلیت کے سارے کاموں کو میں اپنے پیروں سے کچل رہا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، جاہلیت کے خون کو بھی ہم اپنے پیروں سے روند رہے ہیں۔ اب سے پہلے تم نے جو خون کیے ایک دوسرے کے خون کو معاف کر دے، کوئی بدلہ نہیں لے، آج کے بعد کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا، تم نے ان کو مارا انہوں نے ان کو مارا، ختم، آج کے بعد کوئی، سب کو میں نے اپنے پیروں سے روندا۔ پھر آپ نے پہل کی، لوگ کہہ سکتے تھے واہ صاحب ہمارے بیٹے کو مارا گیا، میں اپنے بیٹے کا بدلہ نہ لوں، تو اللہ کے رسول نے اس کی شروعات کی اپنے خاندان سے۔ آپ نے فرمایا سنو، ان اول دم ازو من دمائنا دم ابن ربیعہ بن الحارث، ربیعہ بن الحارث کان مسترضعا فی بنی سعد، سب سے پہلا خون میں ربیعہ ابن عبد الحارث کا اپنے پیروں سے روند رہا ہوں، اس خون کو معاف کر رہا ہوں۔ وہ چھوٹا سا بچہ ربیعہ ابن عبد الحارث جو بنو سعد قبیلے کے اندر دودھ پیتا تھا، کان مسترضعا فی بنی سعد، جو بنو سعد میں دودھ پیتا تھا، فقتلته حذیل، قبیلہ حذیل کے لوگوں نے اس کو مار ڈالا تھا، میرے خاندان کا بچہ تھا، میرے خاندان کا تھا، چاہتا تو ابھی میں انتقام اور بدلہ لے سکتا، لیکن نہیں، میں اس بچے کے خون کو معاف کر رہا ہوں، حذیل نے قتل کیا تھا، میں اس کو معاف کر رہا ہوں، میں شروعات کر رہا ہوں، سارے جاہلیت کے خون کو میں اپنے پیروں سے روند رہا ہوں، آج کے بعد کوئی کسی کا خون نہیں کرے گا۔ آپ نے سب سے پہلے شروعات اپنے خاندان سے کی۔ پھر آپ نے کہا وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْزُونَ، سود اور بیاز کو بھی اپنے پیروں سے میں روند رہا ہوں، زمانے جاہلیت میں جتنا سودی کاروبار ہوتا تھا یہ سب پیروں سے میں روند رہا ہوں، اور سب سے پہلا سود میں اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب کا، وَإِنَّ أَوَّلَ رِبَا مِن رِبَانَا رِبَا عباس ابن عبد المطلب، سب سے پہلا سود میں عباس ابن عبد المطلب کا معاف کر رہا ہوں۔ جاؤ، عباس ابن عبد المطلب اتنے بڑے سودی کاروبار ان کا پھیلا ہوا تھا کہ اگر پورے عرب کے لوگوں سے سود لیتے اپنے مال پر تو آج اڈانی اور امبانی فیل تھا ان کے آگے، اڈانی اور امبانی فیل تھا، اتنی دولت عباس ابن عبد المطلب کے پاس آ جاتی اگر وہ سود لیتے، لیکن اللہ کے رسول نے کہا اس سود کو میں رائگاں کر رہا ہوں، نہیں لینا ہے، جو مول رقم ہے وہ دے دو، سود چھوڑ دو۔
اور آج کے بعد کوئی سود نہیں. فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ، سب کچھ میں نے اپنے پیروں سے رون دیا ہے، برباد بیکار کر دیا. نہیں، آج کے بعد سود کی کوئی حیثیت نہیں. یاد رکھنا، خون، مال، سود، اور چوتھی چیز پھر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ. یہ 23 سال کی محنت کا نچوڑ ہے، پورا اسلام آپ پیش کر رہے ہیں آخری خطبے میں. اللہ سے ڈرنا عورتوں کے سلسلے میں، عورتوں کے بارے میں تم اللہ سے ڈرتے رہنا. فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ. لوگو، تم نے میری بندیوں کو، ان عورتوں کو اللہ کی امان میں لیا ہے، اللہ کی امان میں لیا ہے. وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، تم نے ان کی شرمگاہوں کو اپنے اوپر اللہ کے کلمے کے ذریعے حلال کیا ہے. اللہ کے کلمے کے ذریعے ان کی شرمگاہ تمہارے لیے حلال ہوئی ہے. وہ اللہ کی امانت ہے، اللہ کی امانت میں تم نے ان کو لیا ہے. فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، اللہ کی امان میں تم نے ان کو لیا ہے. وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ، اور ان کی شرمگاہوں کو تم نے اپنے اوپر حلال کیا ہے. بِكَلِمَةِ اللَّهِ، اللہ کے کلمے کے ذریعے. وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُؤْتِينَ فُرُوشَكُمْ، ہاں فروشکم، تمہاری ذمہ داری ان عورتوں کی اوپر یہ ہے، اللہ یؤتینا، کہ وہ تمہارے بستر پر، یؤتینا فروشکم، وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے آدمی کو نہ لائیں. اللہ یؤتینا، وہ کسی ایسے آدمی کو اپنے بستر پہ، تمہارے بستر پہ نہ بٹھائیں. تکرہونہ، جس کو تم ناپسند کرتے ہو، جس کا آنا تمہیں گوارا نہیں ہے. یہ تمہارا فرض ہے، تمہاری، یہ ان کی ذمہ داری ہے عورتوں کی کہ وہ تمہارے گھر میں، تمہارے بستر پر کسی ایسے مرد کو نہ آنے دیں. لیکن آگے ایک جملہ اور کہہ دیا، فَإِن فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ. تمہارے منع کرنے کے باوجود اگر وہ نہ مانے اور تمہارے گھر میں، تمہارے بستر پر وہ کسی ایسے مرد کو آنے دے جس کو تم ناپسند کرتے ہو، تمہارے منع کرنے کے باوجود بھی اگر وہ نہ مانے، فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، تو تم ان کو مار سکتے ہو، پیٹ سکتے ہو. ان کو ایسی مار مارو جس سے ان کے جسم پر نشان نہ پڑ جائیں، چوٹ کے نشان نہ ہوں. پنچایت جب بیٹھے تو وہ اپنی پیٹ کھول کھول کر نہ دکھائیں کہ دیکھو اتنا مارا، ڈنڈا چھپ گیا، لاٹھی چھپ گئی. مار سکتے ہو لیکن ہلکی مار. وہ بھی کب؟ جب تمہارے منع کرنے کے باوجود بھی وہ تمہارے بستر پر کسی غیر مرد کو بلاتی ہیں، تب. وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ، اور تمہارے اوپر ذمہ داری یہ ہے ان کی، رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جو تم کھاؤ وہ ان کو کھلانا، جو تم پہنو وہ ان کو پہنانا. ان کے کھانے اور پہننے میں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. بالمعروف کہہ کر یہ بھی کلیئر کر دیا تاکہ عورتیں ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں. بالمعروف، سماج کے دستور کے مطابق. اگر سماج میں ساڑی چلتی ہے تو وہ فلمی دنیا کے پوشاک نہ مانگیں. اگر سماج میں 250-300 روپے کی ساڑی پہننے کا رواج ہے تو وہ 10-15 ہزار کا سوٹ نہ مانگے. ان کے کھانے اور پینے کی ذمہ داری، اگر دال چاول سماج میں آپ کے گاؤں میں کھایا جاتا ہے تو وہ بریانی نہ مانگے. جو سماج میں جس چیز کا چلن ہے اس کے مطابق روزی رزق، کھانا اور کپڑا دینا یہ تمہاری ذمہ داری. اور اس کے بعد 5ویں چیز اللہ کے نبی نے فرمائی، وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابُ اللَّهِ.
ایک چیز میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو، ایک چیز جو چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تم گمراہ نہیں ہو سکتے، تمہیں کوئی چیز راستے سے ہٹا نہیں سکتی۔ ان اعتصمتم بھی، جب تک تم اس کو پکڑے ہوئے ہو کوئی چیز تمہیں دور نہیں کر سکتی۔ فرمایا کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ان 5 چیزوں پر غور کیجئے اور ایک ایک چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ پہلی چیز خون، دوسری چیز مال، تیسری چیز سود، چوتھی چیز عورتوں کے ساتھ حسن سلوک، اور 5ویں چیز اللہ کی کتاب قرآن۔ پہلی چیز اٹھاتے ہیں ایک دوسرے کا مرڈر۔ مولانا صاحب بہت صحیح موضوع اٹھائے ہو، یہاں یہی چلتا ہے، سوچ سکتے ہو آپ۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ قرآن کریم کی اس آیت کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، رکھ دیا، ترجمہ سن لو اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جس نے کسی بھی مسلمان کو، جس نے کسی بھی مومن کو عمدن قصدن جان بوجھ کر مار ڈالا، جان بوجھ کر قتل کر ڈالا، فَجَزَاؤُهُ جہنم، تو اس کا ٹھکانہ، اس کا بدلہ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جہنم میں جانے کے بعد کیا وہ نکالا جائے گا؟ کیا اس کی بخشش کبھی ہوگی؟ فرمایا خالدن فیہا، اس کی بخشش کبھی نہیں ہوگی، وہ کبھی بھی جہنم سے نکالا نہیں جائے گا، وہ اس کے اندر ہمیشہ رہے گا۔ خالدن فیہا، اسی میں پڑا رہے گا، اسی کے اندر وہ جلتا رہے گا، اسی میں اس کو عذاب ملتا رہے گا۔ وغضب اللہ علیہ، اور اللہ کا غصہ، اللہ کی پھٹکار اس کے اوپر پڑتی رہے گی۔ وَلَعْنَهُ، اور وہ اللہ کی لعنت کا مستحق رہے گا، اللہ کی پھٹکار کا مستحق رہے گا، اللہ کی لعنت اس کے اوپر رہے گی۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بہت آسان ہے سننا، لیکن سوچیے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے اس کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، ایک تو اللہ عذاب کہہ دے وہی کافی ہے، اللہ کا عذاب ویسے ہی سخت ہے، لیکن عذاب عظیم کہہ دینا، بڑا عذاب کہہ دینا، یہ اپنے اندر ایک اور معنی رکھتا ہے کہ بڑا عذاب کیا ہوگا۔ اور اللہ جس کو بڑا کہہ رہا ہو، اللہ کی نظر میں وہ بڑا کیا ہوگا؟ ہماری نظر میں تو چھوٹا عذاب اتنا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی فرماتے کہ اِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَرَجُلٌ يُوضَعُ فِي أَخْمَصِ قَدْمَيْهِ جَمْرَتَانِ، دونوں پیروں کے تلوے کے نیچے آگ کی 2 چنگاریاں رکھ دے اللہ جہنم کے اندر، تو اتنا ہی کافی ہے۔ یغلی منہما دماغہ، ان دونوں چنگاریوں سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ جب آگ کی 2 چنگاریوں سے دماغ کھول رہا ہوگا، اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا جہنمیوں کا جہنم میں، جس کو آگ کی 2 چنگاریاں جس کے پیروں کے نیچے رکھ دی جائیں، یہ سب سے ہلکا، سب سے لائٹ عذاب ہے یہ۔ جب یہ سب سے لائٹ عذاب ہے اور اس سے دماغ کھول رہا ہے، تو اللہ کی نظر میں بڑا عذاب کیا ہوگا؟ ہماری نظر میں تو یہی بڑا عذاب ہے، لیکن پھر جس کو بڑا کہہ رہا ہے اللہ، وہ کتنا بڑا عذاب ہوگا۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جس نے کسی کو قتل کیا اور مار ڈالا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کی جزا جہنم ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، اور اللہ کا غضب اور غصہ اس کے اوپر نازل ہوتا رہے گا، اور اللہ کی لعنت و پھٹکار پڑتی رہے گی، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آئیے ذرا حدیث کی طرف آتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کیا فرمایا؟ ایک مسلمان کے خون کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ فرمایا لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَحْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ، ایک مسلمان کو ناحق قتل کر دیا جاتا ہے،
اللہ کی نظر میں یہ اتنا زیادہ بڑا کام ہو گیا ہے. کسی نے اگر ایک مسلمان کو قتل کر دیا بغیر حق کے بغیر غلطی کے اگر مار ڈالا تو اللہ کی نظر میں اتنا بڑا ہے کہ لزوال الدنیا ونو علی اللہ، پوری دنیا اگر مٹ جاتی، پوری دنیا ختم ہو جاتی تو اللہ کو اس کی اتنی پرواہ نہ ہوتی. اللہ کے نزدیک یہ آسان تھا کہ پوری دنیا برباد ہو جائے، پوری دنیا کے لوگ مر جائیں، لیکن ایک بے قصور کو کیوں مارا گیا یہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے اللہ کی نظر میں. وہ پوری دنیا کو برباد ہوتا دیکھنا گوارا کر لے گا، لیکن ناحق کسی مومن کا، کسی مسلمان کا قتل اس کو برداشت نہیں ہے. یہ حدیث ہمیں کیا بتلا رہی ہے؟ ایک مسلمان کا مقام اور ایک مسلمان کا درجہ اللہ کی نظر میں کیا ہے، اس کو اگر سمجھنا ہے تو آئیے اس حدیث سے سمجھیں. لو ان اہل السماء والارض اشترکوا فی دم مؤمن لأکبہم اللہ فی النار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آسمان کے سارے فرشتے، لو ان اہل السماء، آسمان والے، تو آسمان والے کون ہیں؟ آسمان میں فرشتے ہی ہیں. آسمان کے سارے فرشتے، وہ اہل الارض، دنیا کے سارے لوگ، دنیا والے، دنیا میں کون ہے؟ انسان. آسمان کے سارے فرشتے اور دنیا کے سارے لوگ مل کر اشترکوا فی دم مومن، ایک مسلمان کے خون میں شامل ہو جائیں، یعنی آسمان کے سارے فرشتے اور دنیا کے سارے لوگ مل کر ایک مسلمان کو قتل کر دیں، دنیا میں ایک مومن کو قتل کر دیں، ایک مسلمان کو قتل کر دیں، تو جانتے ہو اللہ تعالیٰ عذاب کیا دے گا؟ لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ، تو اللہ ان فرشتوں کو بھی جہنم میں ڈال دے گا اور پوری دنیا کے لوگوں کو بھی جہنم میں ڈال دے گا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک مسلمان کی اہمیت کیا ہے. مودی کی نظروں میں ہو یا نہ ہو الگ بات ہے، یوگی کی نظر میں ہو یا نہ ہو یہ ایک الگ بات ہے. یہ لوگ کوئی بھگوان تھوڑی ہیں، خدا تھوڑی ہیں. آنے والا 100 سال کے بعد کا زمانہ آپ دیکھیے گا، نہ ہم رہیں گے نہ آپ رہیں گے. تاریخ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی، ہسٹری کسی کو معاف نہیں کرتی. ہٹلر بھی اپنے آپ کو بہت بڑا انصاف پسند سمجھتا تھا جس نے یہودیوں کو مروایا تھا، لیکن اس کے مرنے کے 100 سال کے بعد دنیا اس کو ظالم لکھتی ہے. حجاج ابن یوسف کے منہ پہ کوئی اس کو ظالم نہیں کہہ سکا، اس کے مرنے کے بعد ظالم لکھا گیا. اور تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی ہے، ہسٹری کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی ہے. 100 سال کے بعد نہ مودی رہے گا، نہ آپ رہیں گے، نہ ہم رہیں گے. 100 سال کے بعد ہماری آنے والی نسلیں مومن مودی کو ہسٹری اور تاریخ میں ظالم لکھیں گی اور وہ کورس کی کتابوں میں پڑھایا جا رہا ہوگا. کہو انشاءاللہ. تاریخ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی. میڈیا والے ان جملوں کو کاٹ دیں، یوٹیوب پہ نہ دیں. یو پی کے چناؤ ہیں، قریب ہیں، ماحول بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اتنا سا جملہ ابھی انڈیا ٹی وی والا اور ہندوستان چینل والا لے لے گا اور اسی کو اچھالے گا، پھر کہے گا ممتا کا مولانا، پھر اچھالے گا، وہ کہے گا، اور پھر یو پی کا ماحول خراب کرے گا. آپ لوگ زیادہ خراب کرواتے ہیں. اللہ کرے کہ یو پی کے اندر سیکولر پارٹی آ جائے. بڑا عجیب گھناؤنا کھیل کھیلا جا رہا ہے. ابھی 10 دن سے میں کشن گنج میں ہوں، کشن گنج کے علاقے میں، اسی علاقے میں، اور اس سے 2-3 دن پہلے لکھنؤ میں جہاں ہم رہ رہے ہیں اس وقت، ہمارے پاس یوگی کے اپنے آدمی آئے اور کہا کہ مجھے ہیڈ کوارٹر سے بھیجا گیا ہے، یو پی میں آپ کس کا پرچار کرو گے؟ میں نے کہا ارادہ تو اکھلیش کا ہے. کہا کہ ہمیں نہیں پہچان رہے. میں نے کہا آپ نے بتایا ہی نہیں. کہ مجھے یوگی جی نے بھیجا ہے. میں نے کہا کہیے کیا بات ہے؟ کہا انہوں نے کہا کہ بی جے پی میں آ جاؤ. میں نے کہا قبر کھود رہے ہو میری؟ کیا مطلب؟ میں نے کہا بی جے پی میں تو میں کسی قیمت پہ نہیں آ سکتا ہوں. کیوں؟ میں نے کہا کہیں بھی اگر ایک جگہ بھی چلا گیا تو پورے ہندوستان کا مسلمان ہمیں طلاق دے دے گا. کہیں ہم رہ جائیں گے سر دکھانے کے لائق. تو کہا کہ پھر آپ مودی کے ساتھ نہیں آ سکتے ہیں تو ادھر چلے جاؤ. ادھر کا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ آپ کے یہاں پر بھی اس نے ماحول خراب کرنے کی کوشش کی تھی. آپ سمجھ گئے ہوں گے، نام نہیں لوں گا. بہت مسلمان کرتا ہے وہ.
اور مسلمان ہی کا کر کے اس نے ہندوؤں کو ایک کیا ہے. کہا کہ اگر آپ یہاں نہیں آ سکتے ہو تو وہاں چلے جاؤ. ہم نے کہا اس سے آپ کو فائدہ؟ کہا اس میں تو اور فائدہ ہی فائدہ ہے. یا تو یہاں آ جاؤ اور کھل کے یہاں آؤ گے تو آپ کو یو پی کا ہم پوسٹ دے دیں گے, بی جے پی کا ادھیکش بنا دیں گے آپ کو, مائنورٹی کا, الپ سنکھیک کا. اور اگر آپ یہاں نہیں آتے ہیں تو ادھر چلے جاؤ, پھر آپ جتنا گالی دینا چاہتے ہو یوگی کو, مودی کو, آپ کو کچھ نہیں ہونے دیں گے ہم لوگ. واہ صاحب, میرا دماغ بوکھلا جاتا ہے کہ پتہ نہیں اس میں جانے سے ان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جانے سے ہی ہم کو فائدہ ہو رہا ہے. اللہ کرے کہ یہ فائدہ نہ ہونے پائے, اور بنگال کے مسلمانوں کی طرح یو پی کے مسلمان بھی عقل مندی کا ثبوت دیتے ہیں. ہم وہاں نہیں جا سکتے ہیں. ہم نے کہا اچھا اگر ہم ادھر بھی نہ جائیں ادھر بھی نہ جائیں, اکھلیش کے ساتھ چلے جائیں, تو کہنے لگے اگر اکھلیش اور مایاوتی یا کانگریس میں گئے تو آپ کو اندر پہنچا دیں گے. ہم نے کہا میرا قصور کیا ہے؟ کہ مولانا کلیم الدین کو اندر ڈالا ہے نا, آپ کو بھی اندر. ہم نے کہا ہماری غلطی کیا ہے؟ کہا کہ غلطی کرتا کون ہے؟ یہ کورٹ میں ثابت کرنا کہ غلطی کیا ہے, 10 سال لگ جائیں گے یہ ثابت کرنے میں غلطی نہیں ہے, ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. کتنا دباؤ ہے اور کتنا پریشر ہے. ہم جیسے لوگ جو کسی راجنیتی پارٹی میں نہیں ہیں ان کے ساتھ یہ دباؤ, یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے. سوچیے آپ, عقل مندی کا ثبوت دینے کی ضرورت ہے اس وقت. تو میرے بھائیوں, اللہ نہیں دیکھتا ہے کہ کس نے قتل کیا. صاحب کا اشتراکو فی دم مومن, ایک مسلمان کے خون میں اگر فرشتے اور زمین والے دونوں شامل ہیں, سارا آسمان کا فرشتہ اور ساری زمین کی انسانیت اگر ایک مسلمان کو قتل کر رہی ہے تو اللہ زمین والوں کو بھی اور آسمان کے فرشتوں کو بھی جہنم میں ڈال دے گا. اور علماء بیٹھے جانتے ہیں لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ, اکبا یکبو کے معنی ہوتے منہ کے بل گھسڑ دینا, یعنی اللہ تعالیٰ منہ کے بل جہنم میں گھسڑ دے گا, فرشتوں کو بھی اور ساری دنیا کے انسانوں کو. کتنا آسان ہے, ہم اور آپ جس کا چاہتے ہیں گاجر و مولی کی طرح قتل کر دیتے ہیں, مرڈر کر دیتے ہیں. ایک مسلمان کا قتل, اللہ کہہ رہا فرشتے بھی اگر اس میں شامل ہو جائیں تو ہم ان کو بھی جہنم میں ڈال دیں. ساری دنیا کی انسانیت اگر ایک مسلمان کو قتل کر رہی ہے تو ہم ساری انسانیت کو جہنم میں ڈال دیں, نہیں چھوڑیں گے. اندازہ لگاؤ میرے بھائیوں, ایک مسلمان کا احترام کیا بتایا ہے اللہ کے رسول نے. یجیء المقتول بالقاتل یوم القیامہ وناسیتہ ورأسہ بیدہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جس آدمی نے دنیا میں جس آدمی کو قتل کیا ہوگا, جو آدمی مارا گیا ہوگا, مقتول ہوگا, جو مرا ہوگا, قیامت کے دن وہ مقتول قاتل کو اس کی پیشانی کے بال ایسے, اور راسہ اس کا سر, یہ سر اور یہ بال ایسے, یہ پکڑ کر اس کو کھینچ کر لائے گا حتی یدنیہ من العرش, یہاں تک کہ اس کو لا کر اللہ کے عرش کے سامنے لا کر کھڑا کر دے گا, اللہ کے سامنے اس کو لا کر پیش کر دے گا. وہ مقتول میدان محشر میں اپنے قاتل کو ڈھونڈے گا اور ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائے گا. جب وہ قاتل مل جائے گا تو اس کا سر اور اس کے پیشانی کے بال پکڑ کر اس کو کھینچ کر لائے گا حتی یدنیہ من العرش, یہاں تک کہ وہ اس کو اللہ کے عرش کے نیچے لا کر کھڑا کر دے گا, اللہ کے قریب کھڑا کر دے گا. اللہ کہے گا تم اس کو پیشانی کے بال پکڑ کر, لمبے لمبے بال پکڑ کر اس کو میرے پاس لے کر کیوں آئے ہو؟ وہ کہے گا میرے پروردگار یا ربی سل ھذا لما قتلنی, اے اللہ اس آدمی سے سوال کر, میں تو وجہ تلاش کرتا کرتا, ریزن تلاش کرتا کرتا مر گیا, مجھے کوئی وجہ نہیں ملی, کوئی کارن نہیں ملا, کوئی ریزن نہیں ملا. تو ہی اس سے پوچھ کہ اس نے دنیا میں مجھے کیوں قتل کیا تھا, اس نے مجھے دنیا میں کیوں مارا تھا. اے اللہ تو اس سے سوال کر, اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا, اس نے میری بیوی کو کیوں بیوہ بنایا تھا, اس نے میرے بچوں کو کیوں یتیم کیا تھا. اے اللہ تو اس سے سوال کر لما قتلنی, کہ اس نے دنیا میں مجھے کیوں قتل کیا تھا. کتنا آسان معاملہ ہم سمجھتے ہیں.
جذبات میں غصے میں آ کے ہم نے مار دیا، قتل کر دیا۔ ایک مومن کا کہ خون کا ادب و احترام، اللہ کے رسول آخری خطبے میں کہہ رہے ہیں تمہارے اوپر حرام ہے ایک مسلمان کا خون دوسرے مسلمان پر۔ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ التقوی ہاہنا یشیر الی صدرہ 3 مرات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس کے اوپر ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ، بھرے مجمع میں اس کی انسلٹ نہیں کرتا، اس کو ذلیل نہیں کرتا، اس کو رسوا نہیں کرتا۔ ایک مسلمان کا حق دیکھیے اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس کے اوپر ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ، اور وہ اس کو رسوا انسلٹ نہیں کرتا۔ چند لوگوں میں بیٹھے، وہی تھا نا کل ادھر شراب پی رہا تھا نا، وہ افیم کھا رہا تھا نا تو 10 آدمیوں میں 20 آدمیوں میں اس کو نہیں، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے کہ بھرے مجمع میں اس کو ذلیل کرے، ولا یحقرہ، اور وہ اس کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھتا ہے، گری ہوئی نظر سے نہیں دیکھتا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو گری ہوئی نظر سے نہیں دیکھتا، یہ غریب ہے، اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، آیا ہمارے مقابلے میں ہمارے بغل میں بیٹھا ہوا ہے، نہیں، آج وہ غریب ہے پانسا پلٹ سکتا ہے جب ایک تڑی پار دیش کا گرہ منتری بن سکتا ہے، جس کو اس کے شہر میں رہنے کی اجازت نہیں تھی اور گجرات تک سے اس کو باہر بھگا دیا گیا ہو، نہیں پورے گجرات میں تم کہیں رہنے کے لائق نہیں ہو، آج وہ پورے دیش کا گرہ منتری بن۔ یہ الگ عجیب سسٹم ہے ہمارے بھارت کا۔ ایک پولیس والے کو کم سے کم میٹرک 10واں پاس ہونا ضروری ہے، تب اس کو پولیس کی نوکری ملے گی، یہ قانون ہے بھارت کا۔ لیکن ایک نیتا کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ 10واں پاس ہو، ان پڑھ انگوٹھا چھاپ بھی چناؤ لڑ سکتا ہے۔ یہ کہ جس نے زندگی میں ایک بار بھی جیل کی سلاخوں میں رہ کر 4 5 10 دن کی سزا بھگت لی ہو، ایسا مجرم کبھی زندگی کے اندر چناؤ نہیں لڑ سکتا ہے۔ یہ بھارت کا قانون ہے، یہ ہمارے دیش کا سنویدھان ہے۔ جس نے ایک بار بھی اگر جیل میں چلا گیا ہے تو وہ چناؤ نہیں لڑ سکتا، لیکن نیتا اگر جیل کے اندر بھی سزا بھگت رہا ہو تو جیل کے اندر سے بھی وہ چناؤ لڑ سکتا ہے۔ یہ قانون ہے ہمارے دیش کا۔ اس سسٹم پہ کیا غور نہیں ہونا چاہیے؟ اس سسٹم پر کیا، اس سسٹم کی کیا تبدیلی نہیں ہونی چاہیے؟ اتنا پڑھا ہونا چاہیے، تب آپ کو فوج کا مینیجر بنایا جائے گا، تب آپ کو ہندوستان کی پولیس کا کمشنر بنایا جائے گا۔ لیکن اگر آپ ان پڑھ جاہل و گوار بھی ہیں اور انگوٹھا چھاپ بھی ہیں، لیکن دیش کا گرہ منتری بنا کر پورے پولیس کی کمان تمہارے ہاتھ میں دی جا سکتی ہے۔ کمشنر کے لیے اتنا پڑھا ہونا ضروری ہے، لیکن گرہ منتری کے لیے کچھ بھی نہیں۔ یہ ہمارے دیش کا سسٹم ہے، کیا اس پر غور ہونے کی ضرورت نہیں ہے؟ میرے بھائیوں سوچو، موب لنچنگ پر قانون کیوں نہیں بنتا ہے؟ 3 طلاق پر بہت جلدی بنا دیا، 370 دھارا ہٹائی تو بہت جلدی کر دیا، سپریم کورٹ کا آدیش ہے موب لنچنگ ہو رہی، اس پر قانون بناؤ، کیوں نہیں پارلیمنٹ میں بنتا ہے اور پاس ہوتا ہے؟ کیوں؟ اسی پہ تو راجنیتی کرنی ہے، اسی پہ تو رہنا ہے۔ حالات بدلنے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ راحت اندوری نے کہا تھا نا، جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے، جو آج ہیں وہ کل نہیں رہیں گے، اور کہو انشاءاللہ نہیں رہیں گے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، مسلمان کسی کو بری نظر سے نہیں دیکھتا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہاہنا یشیر الی صدری 3 مرات، 3 مرتبہ آپ نے انگلی سے اشارہ کیا ایسے، التقوی ہاہنا، التقوی ہاہنا، التقوی ہاہنا۔ یہاں سے تقوی ہوتا ہے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، تقوی یہاں ہے۔
بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمِ، ایک مسلمان کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ایک مسلمان کے بدتمیز ہونے کے لیے، ایک مسلمان کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو غلط نظر سے دیکھتا ہے، حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، ذلت کی نظر سے دیکھتا ہے. غریب، ہٹ، چل ادھر بیٹھ، ہٹ. اپنے بغل میں اس کو بٹھانا گوارا نہیں کرتا. ایک مسلمان کے لیے اس کے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ کسی دوسرے کو حقارت کی نظر سے دیکھے. جو اسلام کسی مسلمان کو حقارت کی نظر سے دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہا ہے، وہ اس کا قتل کیسے گوارا کر لے گا؟ قتل کے اوپر اتنا کافی ہے. دوسرا جملہ ہے وہ اموالکم، مال بھی حرام ہے. قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. آئے مسلمانوں، اے ایمان والو، آپس میں تم ایک دوسرے کا مال غلط طریقے سے، باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے مت کھاؤ. ناجائز طریقے میں بہت سی چیزیں شامل ہیں. مثلا جرجیت صاحب موبائل کے میکینک ہیں، آپ کا موبائل اینڈرائڈ خراب ہو گیا ہے، آپ ہمارے پاس آئے، ہم نے چیک کیا، جرجیت صاحب اس کو سنبھال دیجئے. ہاں ٹھیک ہے. جرجیت صاحب کو معلوم ہے 100 روپے کی ایک چیز پڑے گی اور یہ صحیح ہو جائے گا، لیکن اس کو بے وقوف بنا رہے ہیں. سنیے، اس میں یہ بھی خراب ہے، اس کی IC بھی جا چکی ہے، اس کا ٹچ بھی گڑبڑ کر رہا ہے، 700 روپے لگیں گے. اور طے ہوتے 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 معاملہ 400 یا 500 میں ڈن ہو گیا. آپ کا کام 100 روپے کا ہے، 800 بتائے اور 500 یا 400 میں ڈن ہو گیا. یہ بھی آپ اس مسلمان بھائی کے مال کو ناجائز طریقے سے کھا رہے ہیں، اس میں شامل ہے. یا اللہ، اس مولوی کو کاہے بلاتے ہیں، یہ تو دھندا ہی بند کرا دے گا ہمارا. اللہ نے یہ ایک جملہ استعمال کر دیا بس، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل کہہ دیا. کوئی بھی ناجائز طریقہ آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں. حرام ہے تمہارے لیے ناجائز طریقے سے اس کا مال کھانا. چوری کرنا بھی حرام ہے. امام محمد ابن حنبل کے پاس ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں پڑوس کی عورتوں کے کپڑے سلتی ہوں، میں پڑوس کی عورتوں کے کپڑے سلتی ہوں، پیسہ لیتی ہوں، کپڑے سلتی ہوں. پھر وہ سلا ہوا کپڑا لے جاتی ہیں، کپڑا کاٹتے ہوئے کہیں کہیں کترن بچتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بھائی درجی جب کپڑا کاٹتا ہے تو کہیں کٹے گا، کوئی چھوڑا. تو احمد ابن حنبل سے وہ عورت کہتی ہے کہ امام صاحب، کیا جب کپڑا سلانے والی عورت میرے پاس کپڑا سلا کر کپڑا لینے آئے تو جو کترن اس کے کپڑے کی سلائی میں کٹ کے زمین پر گرتی ہے تو کیا میں اس کی کترن کو بھی واپس کروں؟ تو احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کپڑا اس نے دیا تھا تو کترن اسی کے کپڑے کی بچی ہوئی ہے، تو میں اس کی کترن کو بھی واپس کرنا ہوگا. یہ تقویٰ ہے. کتنے ٹیلر کپڑے کی کترن واپس کرتے ہیں؟ 5 میٹر میں مولانا جرجیز کا کرتا پائجامہ بنے گا، 4.25 میں بنا دیا، 25 سینٹی میٹر بچا، کوئی واپس کرتا ہے؟ نہ ہم لیتے ہیں نہ آپ دیتے ہیں. لیکن تقویٰ کیا ہے کہ آپ اس کو بھی واپس کریں گے. اور 25 سینٹی میٹر نہیں، اتنی سی کترن بھی کاٹتے ہوئے ایسے کٹی، اتنی بچی، وہ بھی اگر آپ واپس کر دیں تو یہ تقوی کی ایک اعلیٰ سطح ہے. اس کو واپس کریے. اس نے دوسرا سوال کیا، امام صاحب میں دن میں بھی کپڑا سلتی ہوں، رات میں بھی سلتی ہوں. دن میں سورج کی روشنی ہوتی ہے اور رات میں ہم چراغ جلا کر کپڑا سلتے ہیں، تو کیا میں دونوں کی مزدوری الگ الگ لوں؟ احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ دونوں کی مزدوری یہ کیسے لے سکتی ہو؟ رات میں تمہارا چراغ جلتا ہے، اس میں تمہارا تیل خرچ ہوتا ہے، تو رات میں کپڑا سلو تو تھوڑی زیادہ مزدوری لے لو. اور دن میں سورج کی روشنی میں تم کپڑا سلتی ہو تو رات کی سلائی کے بنسبت دن کے اجالے میں سلنے والی اس میں کپڑے کی قیمت سلائی کی کچھ کم ہونی چاہیے. دونوں ایک کیسے ہو سکتی ہے؟ دونوں میں کم کرو، کچھ اوپر نیچے رکھو، تبھی تک متقی کہلاؤ گی. میرے بھائیو اتنا کون کرتا ہے؟ یہاں رات میں بھی سل رہے ہیں تو
400-500 روپے کرتا پاجامے کا دن میں سل رہے ہیں، تب بھی، جبکہ رات میں آپ کی لائٹ جل رہی ہے اور دن میں آپ دن کے اجالے میں سل رہے ہیں۔ کیا یہ مسلمانوں کا مال ناجائز طریقے سے کھانے میں شامل نہیں؟ پھر بچے گا کیا مولانا صاحب؟ میں خود سوچتا ہوں کہ پھر بچے گا کیا؟ چوری، ڈکیتی، امانت میں خیانت، یہ ساری چیزیں وہی تو شامل ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایمان والو تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، کوئی بھی شکل ہو۔ آپ ناجائز نہ، پروفٹ لینا چاہیے، منافع ہو، صاف کہیے کہ صاحب اس میں میری محنت اس میں اتنے کا مال 100 روپے کا پڑے گا، 100 روپے ہماری محنت 200 روپے بھائی، صاف کہیے، بتا کر لیجیے۔ لیکن نہیں صاحب اس میں خرچہ تو 100 ہی روپے کا آ رہا ہے اور 800 بتا رہے ہیں آپ، اور ڈن ہو رہا ہے 500 پہ، 400 پہ، آپ 400 لے رہے ہیں کسی آدمی سے 100 کی جگہ پر 300 زیادہ لے رہے ہیں، 100 کا 200 لے لو، محنت اپنی جوڑ کر، لیکن ناجائز طریقے سے آپ مال نہیں کھا سکتے۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے، شمس الدین ذہبی نے کتاب الکبائر کے اندر ایک واقعہ نقل کیا، اس واقعے کو سنو، دل کے اندر ایمان کی تازگی پیدا ہو جائے گی۔ ایک غریب آدمی ایک ندی سے مچھلی پکڑتا تھا اور بازار میں بیچا کرتا تھا، اس مچھلی کی کمائی سے وہ بیچارہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ مچھلی لے کر بازار سے، ندی سے بازار کی طرف بیچنے جا رہا، راستے میں ایک ظالم آدمی مل گیا، مچھلی ہمیں دے۔ اس نے کہا صاحب لے لیجئے، اس کا پیسہ دے دیجئے۔ اس نے مچھلی لے لی، کہا اس کی قیمت، اس نے ایک لات ماری اس کے پیٹ پر، ہم سے قیمت مانگتا ہے، جانتا نہیں ہے میں کون ہوں۔ بالکل وہی صورتحال تھی جو آپ کے لکھیم پور کھیری میں جو کسانوں کے اوپر گاڑی چلائی گئی اور اس سے ایک دن پہلے وہاں کا منسٹر کہہ رہا ہے کہ میں نیتا ہی نہیں ہوں، میں کچھ اور بھی ہوں، میرا ریکارڈ دیکھ لو، نیتا میں بعد میں ہوں، پہلے میں کچھ اور تھا۔ اتنا بولنے کے باوجود بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ اعظم خان ایک جملہ بولتے ہیں، آج تک ضمانت نہیں ہو رہی ہے، اور ایک صاحب تو اتنا بولتے ہیں ان کو Z+ کی سرکشا اور مل رہی ہے۔ راجنیتی انسان کو کیا کیا کرواتی ہے انسان سے، سیاست انسان کو کس راستے پہ لا کے کھڑا کرتی ہے، یہ آپ دیکھیے۔ اس آدمی نے لات ماری، مچھلی چھینی، ہم سے پیسے مانگتا ہے۔ یہ آدمی پھر اڑتا اور اس سے مچھلی چھینتا، بھائی یہی مچھلی میری بیوی اور بچوں کے لیے ہے، یا تو اس کی قیمت دے دو یا مچھلی مجھے واپس کر دو، میرے بچے 1-2 دن سے کھانا نہیں کھائے ہوئے ہیں۔ اس نے پھر دھکا دیا، ہٹ، اس نے پھر مچھلی چھینی، دونوں یہ اپنی طرف چھین رہا تھا، وہ اپنی طرف۔ جس کی مچھلی تھی اس آدمی نے دیکھا کہ یہ چھوڑ نہیں رہا ہے تو اس نے اس کے ہاتھ کو منہ میں رکھ لیا، یہ انگوٹھا، اور کاٹ لیا۔ لیکن اس نے پھر ایک لات ماری اور مچھلی چھین کر وہ لے گیا، لیکن اس نے اس کے انگوٹھے میں کچھ کاٹ لیا، اسے کاٹا، تھوڑا سا لگی اس کو، لیکن تھوڑی دیر میں درد بند ہو گیا۔ یہ شام کو وہاں جاتا ہے، اپنے دوستوں کو بلاتا ہے، مچھلی بناتا اور پکنک ہوتی ہے، دوستو احباب نے گل چھرے اڑائے، مچھلی کھائی، اور شام کو عشاء کے بعد اپنے بستر پہ چلے گئے سب سونے کے لیے۔ جس نے مچھلی چھینی تھی، رات کا آدھا حصہ گزر گیا، تب اس کے انگوٹھے میں درد شروع ہوا، اس درد نے اس کو نڈھال کر دیا۔ رات کسی طریقے سے کٹی، صبح ہو کر ایک حکیم کے پاس جاتا اور کہتا ہے کہ اس میں درد ہے۔ اس نے کہا صاحب اس میں تو انفیکشن پھیل گیا، زہر پھیلا ہوا ہے انگوٹھے میں، تو آپ کا انگوٹھا تو کاٹا جائے گا، اور اگر آپ نے انگوٹھا نہیں کٹوایا تو یہ زہر تمہارے پورے جسم میں پھیل جائے گا۔ اس نے کہا نہیں صاحب انگوٹھا کاٹ دو۔ انگوٹھا کاٹ دیا گیا۔ 2-3 مہینے کے بعد یہ پھر وہاں کچھ چیز باقی رہ گئی، پھر وہاں سے درد شروع ہوا اور زہر پھیلتے پھیلتے پورے ہاتھ کی ہتھیلی میں پھیل گیا۔
یہ حکیم کے پاس آیا کہ اب تو درد برداشت نہیں ہو رہا. دیکھیے حکیم نے کہا آپریشن میں کچھ کمی رہ گئی ہوگی, انگوٹھا کاٹتے وقت کچھ حصہ باقی رہ گیا تھا, وہ زہر پوری طریقے سے نہیں نکل پایا, اس لیے اب تو میں یہ پورا کا پورا پنجہ کٹوانا پڑے گا, نہیں تو یہ زہر پھیل کر تمہارے پورے ہاتھ کو پہنچ جائے گا. اس نے کہا نہیں نہیں ہاتھ بچا لو, یہ پنجہ جا رہا ہے تو جانے دو. اس کا پنجہ کٹتا ہے تو 3 مہینے کے بعد پھر اس کا زہر بڑھنا شروع ہوتا ہے, کلائی تک پہنچ جاتا ہے. حکیم نے کہا نہیں صاحب یہ زہر پھر رہ گیا تھا, ہم نے تو کوشش کی تھی, اب یہ تمہاری کوہنی تک ہاتھ کاٹا جائے گا ورنہ پورے جسم میں زہر پھیل جائے گا. کوہنی کاٹ دی گئی. وہ زہر کوہنی کٹنے کے بعد 3-4 مہینے کے بعد اس کے بازو تک پہنچ گیا. حکیم نے اس کا بازو کاٹ دیا اور کہا کہ سنو مجھے اس کی وجہ بتاؤ کیا ہے, یہ درد تمہارے کیسے شروع ہوا ہے؟ میں تو آپریشن صحیح کر رہا ہوں, سب کچھ کاٹ رہا ہوں, لیکن زہر پھیلتا جا رہا, مجھے اس کی شروعات بتاؤ کیا ہے. اس نے اپنی 1.5-2 سال پرانی بات بتائی. ایسا ایسا ہوا تھا, اس آدمی نے مجھے مچھلی دینے سے انکار کیا تھا, میں نے ظلماً اس کی مچھلی کو لے لیا, ناجائز طریقے سے اس کے مال پر میں نے قبضہ کیا, اس کی مچھلی کو چھینا, چھینتے وقت اس نے انگوٹھا میرا کاٹ لیا. گھر آنے تک انگوٹھے میں درد نہیں ہوا, رات آدھی گزر گئی تب سے درد شروع ہوا, اور تب سے میری انگلی, پھر پنجہ, پھر کلائی, پھر کوہنی, پھر بازو. حکیم نے کہا سنو اب تمہارا بازو کاٹ دینے کے بعد بھی میں گارنٹی نہیں دیتا کہ اب تم صحیح ہو گئے, اب یہ زہر تمہارے پورے جسم تک پھیل سکتا ہے. تم نے جو وجہ بتائی ہے اس درد کی اس کا کوئی علاج نہیں ہے, وہ علاج میرے پاس نہیں ہے. اگر تم اس کا صحیح علاج کرنا چاہتے ہو تو اس کا صحیح علاج یہ ہے کہ اسی آدمی کو ڈھونڈو جس نے تمہارا انگوٹھا کاٹا تھا اور اس نے ضرور تمہیں کوئی بددعا دی تھی. اب اس کو تلاش کرو, اس کو ڈھونڈو, اگر وہ مل جائے تو اس کے ہاتھ پیر جوڑ کر اس کے پیروں پہ گڑ کے معافی مانگ لو. اگر وہ تمہیں معاف کر دیتا ہے تو تمہارا یہ زہر تمہارے جسم میں پھیلنے سے رک سکتا ہے, ورنہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے. یہ تمہیں ظلم کرنے کی سزا مل رہی ہے, جاؤ اور کسی طریقے سے اس آدمی کو ڈھونڈ کر اس سے معافی تلافی کر لو. 1.5-2 سال کا عرصہ ہوتا ہے. یہ آدمی اس کو ڈھونڈنے لگا لیکن نہیں مل رہا ہے. 1 ہفتے کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ ایک ندی کے کنارے سے ایک آدمی مچھلی لے کر آ رہا ہے. اس نے غور سے دیکھا تو یہ وہی آدمی ہے جو 2 سال پہلے جس سے میں نے مچھلی چھینی تھی. یہ آدمی اس کے پاس گیا. اس آدمی نے کہا جی بولیے. کہا مجھے پہچانا؟ کہا نہیں. یہ میرا انگوٹھا, پھر پنجہ, پھر کلائی, پھر کوہنی, پھر بازو. کہا میرے بھائی سب مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ کہا یہ صرف تمہاری وجہ سے میرا کاٹا گیا. اس نے کہا اللہ کے بندے میں نے کیا کیا تمہارے ساتھ؟ کہا میں وہی ظالم انسان ہوں. آج سے 2 سال پہلے جو مچھلی میں نے تمہارے ہاتھ سے چھینی تھی اور چھینتے وقت تم نے میرے انگوٹھے کو کاٹ لیا تھا. میرے بھائی تم نے انگوٹھے میں کاٹا ضرور تھا, میں مچھلی چھیننے میں کامیاب ضرور ہو گیا تھا. تم رو رہے تھے کہ اس مچھلی کے علاوہ میری بیوی بچوں کے پاس کھانے پینے کو کوئی چیز نہیں ہے, لیکن میں نے نہیں سنی. مچھلی والا روتا ہے, کہتا میرے بھائی جاؤ, میں نے تمہیں صدق دل سے معاف کر دیا, میں پہچان گیا کہ تم کون ہو. میرے بھائی مجھے اگر معلوم ہوتا کہ میری بددعا جو منہ سے نکلے گی وہ قبول ہو جائے گی تو میں کبھی بددعا نہیں دیتا, میں جذبات میں آ کر دے گیا. اچھا تو تم نے مجھے بددعا بھی دی تھی؟ کہا ہاں. جب تم نے میرے ہاتھ سے مچھلی چھینی اور لے کر جانے لگے تو مجھے اپنے بچوں کی بھوک سے بلبلانا یاد آ رہا تھا. میں اور میری بیوی 1-2 دن بھوکے رہ سکتے تھے, لیکن میرے بچوں کی تڑپ بھوک سے مجھ پہ دیکھی نہیں جا رہی تھی, اور یہی ایک ذریعہ تھا, یا تو بیچ کر میں کھانا بناتا یا اسی مچھلی کو میں گھر میں پکواتا. تم نے میرے بیوی بچوں کے پیٹ پر لات مار کر ظلم کر کے یہ مچھلی ہم سے لے لی. جب تک تم میرے آنکھوں کے سامنے جاتے رہے مجھے امید ہوتی گئی
کہ اب دے جائے، اب دے جائے، اب پلٹ جائے، لیکن جب تم میری آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہو گئے تو میں نے آسمان پہ نظریں ڈالی اور فرمایا الہ العالمین تو اس آدمی کو دنیا میں ایسی سزا دے جو اس کے لیے نشان عبرت بن جائے، جس نے میری بیوی اور میرے بچوں کے پیٹ پر لات ماری، مجھ سے میرا رزق چھینا، آئے اللہ اس کو دنیا میں ایسی سزا دے جو لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جائے۔ سچ کہا تھا اللہ کے نبی نے، اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ مظلوم جب بد دعا دیتا ہے تو اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے۔ مظلوم کی بد دعا ڈائریکٹ اللہ کے عرش تک جاتی ہے، ساتوں آسمان کے فرشتے اس کو دروازہ دے دیتے ہیں، راستہ دے دیتے ہیں، دروازہ کھول دیتے ہیں۔ مظلوم کی بد دعا ڈائریکٹ اللہ کے عرش سے ٹکراتی ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے میں تیری نہیں سنوں گا تو پھر اور کون سنے گا؟ تیرے لیے سارے لوگوں نے دروازے بند کر دیے ہیں لیکن میں نے تیرے لیے اپنا دروازہ کھول رکھا ہے۔ پھر اللہ اور ظالم کے بیچ میں پھر کوئی نہیں رہتا، پھر اللہ اس ظالم کو اس دنیا ہی میں ایسی سزا دیتا ہے جو اس کے لیے مقام عبرت اور نشان عبرت بن جاتی ہے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں تجھے بد دعا نہیں دیتا، جہاں میں نے تجھے معاف کر دیا۔ میرے بھائیوں جب اس کو معاف کیا گیا اس کے بعد اس کا بازو کے بعد پھر اس کا اور حصہ نہیں کاٹا گیا، وہ آدمی صحیح ہوا۔ وہ اپنے ہاتھ کو لے کر گھومتا تھا اور بازار بازار میں جا جا کر کہتا تھا لوگوں ظلم نہ کرو، لوگوں مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ یہ مظلوم کی بد دعا کا نتیجہ ہے جو آج میرا ہاتھ کاٹا گیا ہے، یہ مظلوم کی آہ کا نتیجہ ہے جو میرا ہاتھ کاٹا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایمانوں والو تم ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ یہ ساری قسمیں ناجائز طریقے سے ہیں کھانے کی۔ تیسری چیز اللہ کے نبی نے بتائی وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ موضوع، میں نے جاہلیت کے سود کو، بیاج کو میں نے اپنے پیروں سے روند دیا۔ قرآن سود کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ، ایمانوں والو تم سود کو دگنا چوگنا کر کے مت کھاؤ۔ ہم نے 1 لاکھ روپیہ تمہیں دیا، لاؤ 1 سال کے بعد تم ہمیں 2 لاکھ دے دینا یا 1.5 لاکھ، ٹھیک ہے، نہیں دے پائے 2 سال کے 3 سال ہو گئے، وہ 1 لاکھ تھا میرا، آپ نے دوسرے سال نہیں دیا، تیسرے سال میں 3 لاکھ ہو گیا، چوتھے سال میں 4 لاکھ ہو گیا، 1 کا 2 ہو گیا، 2 کا 4 ہو گیا، 4 کا 6 ہو گیا۔ اللہ نے اسی کو منع کیا ہے ایمان والو تم سود کو دگنا اور چوگنا کر کے مت کھاؤ، منع کیا۔ اور پھر اسلام نے سود کے بارے میں اتنی بندشیں باندھ دی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کے الفاظ ہیں، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں الربا 70 حوبا ایسرها ان ينكح الرجل امه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سود کے 70 درجے ہیں، سنیے، اور ربا 70 حوبا، سود کے بیاج کے 70 درجے ہیں۔ سب سے ہلکا درجہ اور آسان درجہ کیا بتایا؟ ایسرها ان ينكح الرجل امه، سب سے ہلکا 70 درجوں میں سب سے ہلکا درجہ یہ ہے کہ ایک مرد اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرتا ہے۔ کیا کوئی مرد اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے؟ بتانے کا مقصد کیا ہے اس حدیث کے اندر کہ جس طریقے سے ایک بیٹا اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو اس کی کوئی شکل نہیں ہے جائز ہونے کی۔ قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں نکاح کے موقع پر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون،
یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالکم ویغفر لكم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. نکاح کے موقع پر یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک لڑکا اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے بیٹھا ہے. یہ آیتیں جو 3 پڑھی جاتی ہیں، 3 نہیں 3000 بار پڑھ لو، 3000 نہیں 3 لاکھ بار پڑھ لو، لیکن اس کے باوجود ماں حرام ہی رہے گی بیٹے پر، حلال نہیں ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے سود کو چاہے کتنا بسم اللہ کہہ کے کھاؤ، چاہے پورا قرآن پڑھ کر سودی کمائی پر اور سودی رقم پہ اوپر کھاؤ، سود حرام ہی رہے گا. جس طریقے سے ماں بیٹے پر حرام رہتی ہے اسی طریقے سے سود حرام رہے گا. کسی قیمت پر حلال نہیں ہو سکتا ہے سود. ينكح الرجل امه، جس طریقے سے سود کا سب سے ہلکا درجہ یہ ہے کہ ایک مرد، ایک آدمی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لے. آدمی اس لڑکے کو کتنا بری نظر سے دیکھتا ہے جو اپنی ماں کو اپنی بیوی بنا کر رکھے ہوئے ہو. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سماج والوں، گاؤں والوں، نارائن پور والوں، معظم پور والوں، شری رام پور والوں، لکھی پور والوں، بلیا ڈنگا والوں، کلیا چک والوں، مالدہ والوں، جتنا تم اس آدمی کو بری نظر سے دیکھتے ہو جو اپنی ماں کو اپنی بیوی بنا کر رکھا ہے، اس سے 70 گنا بڑھ کر تم اس آدمی کو بری نظر سے دیکھو جو سود کھاتا ہے.